دوسرا لال بیگ وغیرہ ہوتے ہیں جو، اگر ان کے ظاہری بدن پر کوئی ناپاکی نہ لگی ہو، اور وہ ناپاکی اگر لگی ہو فرض کر لیں وہ چھٹ کے برتن میں لگے گی، تو یہ پھر اس وقت خود بھی ناپاک کہلائیں گے اور برتن بھی ناپاک. جیسے نالی سے نکلا اور گندا وہ پلیٹ پہ چڑھ گیا تو کالا کالا اس پہ کچھ پانی سے لگ گیا، تو یہ تو پانی کی وجہ سے ناپاک. ورنہ فی نفسی ہی اگر اس پہ جسم پہ کوئی نجاست خارجیہ دوسری نجاست نہیں ہے تو یہ پاک ہی کہلائیں گے. یہ اگر برتنوں پہ چڑھ جائیں تو اس سے برتن ناپاک تو نہیں ہوں گے، لیکن انسان کی طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ وہ بڑا اس سے کراہت محسوس کرتا ہے تو کھنگال لینا چاہیے، ایک دفعہ دھو لینا چاہیے، لیکن بہرحال ناپاک نہیں ہوں گے. اگر یہ پانی میں گر جائیں تو پانی پاک رہے گا، برتن بھی پاک رہے گا. اور اس کے اندر اصول یہ ہوتا ہے کہ ہر وہ جاندار جس میں بہتا خون نہ ہو، اگر یہ پانی میں گر کے مر بھی جائیں تب بھی وہ پانی پاک ہی رہتا ہے. تو لہٰذا کیونکہ اس میں خون تو ہوتا نہیں، ہوتا یہی ہے کہ جس میں خون ہوتا ہے نا، جب وہ پانی میں مرتا ہے تو پانی اندر داخل ہو جاتا ہے اور بلڈ کے ساتھ اس کا اختلاط ہوتا ہے، ٹچنگ ہوتی ہے تو پانی ناپاک ہوتا ہے. اور جس میں خون ہے ہی نہیں، وہ چاہے زندہ رہے چاہے مر جائے پانی پاک رہے گا. لیکن یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ اگر ایک لال بیگ نالی سے نکلا اور اس کے جسم پر ظاہری کیچڑ وغیرہ تھی اور وہ ٹب میں گر گیا تو اس کیچڑ کی وجہ سے پانی فوراً ناپاک ہو جائے گا. لیکن اگر ایسا ہے کہ اوپر سے ظاہر اس کا بالکل صاف ستھرا ہے، پانی میں گرا، کوئی پانی کے اندر آپ کو خرابی نظر نہیں آتی، اب وہ گرا یا مر گیا، دونوں صورتوں میں نکال دیں، باقی پانی بالکل پاک رہے گا.